جب کردار ایسا خوبصورت ہوتا ہے تب جا کر کے اللہ اولاد میں ایسی برکتیں عطا فرماتا ہے۔ اور آگے بڑھیے اور گفتگو کو تمام ہمارے گھروں میں یا کسی کے بھی گھر میں آپ دیکھ لیں، وہ کہتے ہیں نا کہ جہاں زیادہ برتن ہوتے ہیں وہاں آواز آتی ہے۔ کوئی گھر ایسا نہیں ہے جس گھر میں لڑائی نہ ہوتی ہو، جھگڑا نہ ہوتا۔ آج ہم اگر اپنے معاشرے کا سروے کریں، پرسنٹیج نکالیں، تو سب سے زیادہ ہمارے سماج میں طلاق کے واقعات سننے کو ملتے ہیں۔ اور جب پتہ کیا جائے کہ کیوں طلاق دی تو معلوم ہوتا ہے کہ چائے ٹھنڈی تھی، روٹی کچی پکی تھی، مائکے سے لیٹ آئی تو طلاق دے دی۔ یعنی ایسی باتیں جن باتوں میں کوئی دم نہیں، اور ہمارا نوجوان بڑی آسانی سے 3 مرتبہ کہہ دیتا ہے۔ میں ایک واقعہ سناؤں گا، ایک واقعہ اللہ کے ولی کا آپ کی خدمت میں پیش کروں گا، سرکار رفاعی کا، بول دیں سبحان اللہ۔ حضرت سید شیخ احمد کبیر الرفاعی رحمۃ اللہ علیہ، وہ بزرگ جن کی ولایت کا چرچا اعلیٰ حضرت نے اپنی کتاب میں کیا، وہ بزرگ جن کے دل میں اللہ کے مخلوق کی محبت اتنی تھی کہ روایات میں آتا ہے کہ جب آپ کی آستین پر بلی سو جاتی اور نماز کا وقت ہو جاتا تو حضرت سید شیخ احمد کبیر الرفاعی آستین کو کاٹ دیتے اور نماز ادا کرتے، بلی کو نہیں اٹھاتے، اور جب نماز سے فارغ ہوتے تو آستین کو پھر سے سل لیا کرتے۔ جب مچھر بیٹھ جاتا تو اڑاتے نہ تھے۔ لوگ کہتے حضور کیوں کاٹنے دے رہے ہو؟ تو آپ فرماتے ہیں کہ اس کی قسمت میں جتنا لکھا ہے اتنا کھا رہا ہے، پی رہا ہے۔ اسی قسمت میں لکھا تھا کہ یہ میرا خون پیے تو پی رہا ہے، جب اپنی قسمت کا پی لے گا تو اڑ جائے گا۔ یہ جذبہ تھا۔ عزیزان گرامی، ایک مرتبہ ایک مرید نے آپ کو کئی مرتبہ جنت میں دیکھا کہ پیر و مرشد سید شیخ احمد کبیر الرفاعی جنت میں گھوم رہے ہیں، بول دو سبحان اللہ۔ دیکھیے، بڑوں کی محفل میں چیخنا بھی گستاخی ہے، آہستہ سے بول رہا ہوں، محبت سے سنیے گا۔ تو اس مرید نے دیکھا کہ پیر صاحب جنت میں گھوم رہے ہیں، اور کئی مرتبہ دیکھا تھا لیکن کبھی پیر سے آ کر کہا نہیں کہ حضرت میں نے آپ کو جنت میں ٹہلتا دیکھا ہے۔ اب ایک مرتبہ پہنچ گیا تو کیا دیکھتا ہے کہ حضرت کی جو بیوی تھی ماں صاحبہ، وہ حضرت کو ڈانٹ رہی ہیں، جو منہ میں آ رہا ہے بول رہی ہے، اور حضرت صبر کر رہے ہیں۔ جب اس سے دیکھا نہ گیا تو دیگر مریدین جو وہاں تشریف فرماتے یا اگل بگل میں رہتے تھے، ان سے پوچھ لیا کہ یہ کیا معاملہ ہے؟ حضرت تو اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں، اللہ کے ولی ہیں، ان کے گھر میں یہ حالت، بیوی ڈانٹ رہی ہے اور حضرت صبر کر رہے ہیں، کیا معاملہ ہے؟ تو کسی خاص نے کہا کہ جناب بات یہ ہے کہ جب نکاح ہوا تھا تو 500 دینار مہر متعین ہوئے تھے۔ اب حضرت نے تو ساری زندگی فقیری میں گزاری، حضرت مالدار تو ہے نہیں کہ 500 درہم کی ادائیگی کرے۔ یہی وجہ ہے کہ کبھی کبھار لڑائی جھگڑا ہو جاتا ہے اور یہ معاملات سامنے آ جاتے ہیں۔ جب اس کو پتہ چلا مرید کو، تو گھر گیا اور 500 دینار لے کر کے آیا، بول دیجئے سبحان اللہ، لے کر کے آیا اور حضرت کی خدمت میں پیش کر دیا۔ کہتا ہے حضور یہ 500 دینار ہیں۔ حضرت نے پوچھ لیا کہ کس لیے؟ تو کہتا ہے حضور وہ جو آپ کی بیوی ہے نا، جو 500 دینار کے لیے آپ سے کبھی کبھار لڑتی ہے، جھگڑتی ہے اور آپ کو صبر کرنا پڑتا ہے، تو حضرت یہ 500 دینار ہیں جو مہر تھا آپ کو دے رہا ہوں، آپ ادا کر دیجئے۔ حضرت مسکرائے اور مسکرا کر کے ایک تاریخی جملہ ارشاد فرمایا، یہی جملہ میری تقریر کا لب لباب، اور جو کچھ آپ سمجھے اسی جملے میں ہے۔ حضرت مسکرائے اور مسکرا کر کے فرمایا کہ اگر میں اپنی بیوی کے چلانے پر صبر نہ کرتا تو کیا تو مجھے جنت میں دے پاتا؟ اگر میں اپنی بیوی کے چلانے پر صبر نہ کرتا تو کیا مجھے جنت میں دیکھ پاتا؟ تو اب آپ خود غور فرمائیں کہ اللہ نے صبر میں کتنی برکت رکھی۔